رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ جمعے کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، کیونکہ الہی تقوی یعنی اللہ کا تقوی در واقع یہ انسان کے پاس اسلحہ ہے۔ اسلحہ کسے کہتے ہیں؟ ویپنس جسے ہم کہتے ہیں۔ اسلحے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو تو اسلحے کے ذریعے سے اس خطرے کو ٹال دے۔ حتیٰ پہلے کے لوگ جب نکلتے تھے تو ہاتھ میں ایک لاٹھی لے لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید راستے میں کوئی ایسا جانور یا کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو ان کو نقصان پہنچائے، تو وہ اس کے ذریعے سے حد اقل اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تو اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے مخالف یا مقابل سے مقابلہ کر سکے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ انسان کے لیے وہ چیزیں بہرحال نقصان دہ ہیں کہ جو انسان کے مادی منافع کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ عموماً آج دشمن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی دولت ہڑپ لیا، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی تو دشمنی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے، جس سے انسان کو اپنے فائدے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ اور کبھی جب بات بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد اسلحے تک کی نوبت آ جاتی ہے، جو کہ بہرحال غلط ہے، یا یہ کہ پھر پولیس اور وغیرہ ساری چیزیں۔ اس سے بڑا دشمن جو اس سے زیادہ نقصان پہنچا، حتیٰ آخر میں آ کے وہ منزل آتی ہے کہ انسان کا دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس کی جان کو نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ سارے نقصان انسان کے لیے چھوٹے ہیں بنسبت اس نقصان کے کہ جو چیز انسان کے کردار کو نقصان پہنچائے، انسان کے نفس کو نقصان پہنچائے، انسان کی آخرت کو نقصان پہنچائے، انسان کے عاقبت کو نقصان پہنچائے۔ اور اگر ان چیزوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے جو ہماری عاقبت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو اس کے لیے جو بچاؤ کا راستہ ہے، جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، وہ تقوی ہے۔ تقوی ہماری ڈھال بھی ہے، تقوی ہمارا اسلحہ بھی ہے۔ یعنی تقوی کے ذریعے سے جو ہم پہ شیطانی حملے ہو رہے ہیں، جو غلط چیزوں کے حملے ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں، اور تقوی ہی کے ذریعے سے ان چیزوں کو ہم مار اور ختم کر سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں یا ہمارے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑی ڈھال تقوی الہی ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ تقوی وہ ڈھال ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تقوی وہ اسلحہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان کو مار دیتا ہے۔ تقوی وہ اسلحہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات نفسانی کو مار دیتا ہے۔ تو یہ تقوی انسان کے پاس بہترین اسلحہ ہے
کہ جو انسان کو کمال تک لے کے جاتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے کہ جو انسان کو فلاح و بہبود تک پہنچاتا ہے، ہر طرح کے فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی میں انسان کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ انسان ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کے مال کو نقصان پہنچتا ہو، انسان کے جان کو نقصان پہنچتا ہو۔ خود بالاخره جان تو جانی ہے ایک دن، لیکن ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم کو ان چیزوں کو اہمیت بھی دینی چاہیے جن کے ذریعے سے جان کی حفاظت ہوتی ہے، سب صحیح ہے، لیکن جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے آخرت اور عاقبت کی حفاظت ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہوگی، یہ اندازہ اس کی بنسبت لگایا جائے۔ لہٰذا تقوی کی اہمیت، تقوی کی ضرورت کا اندازہ ان چیزوں سے انسان کو لگانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کوشش کریں اور جسم کو نہ بچا سکیں تو یہ وہ نقصان ہوا کہ جو چیز جانے ہی والی تھی وہ بالاخره بچ جاتی، کچھ دن اور جسم چلتا، لیکن آج نکل جانا ہی تھا، یعنی اگر بچا بھی لیے تو کچھ دن بعد چلا جائے گا جسم۔ لیکن کردار، آخرت، عاقبت وہ چیز ہے کہ جس کو اگر انسان بچا لے جائے تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جن کے پاس واقعی تقویٰ ہوتا ہے ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا صرف اسی لیے ہوتی ہے جیسے گزرگاہ ہے کہ انسان راستے سے جتنا استفادہ کرنا چاہتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی استفادہ کرتا ہے، اتنا ہی، اور جب آگے بڑھ جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے راستے کو۔ عموماً راستے سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے انسان؟ خالی قدم رکھتا ہے، اسٹیپ، ایک قدم رکھا آگے بڑھا، بس اتنے ہی راستے سے فائدہ اٹھانا تھا۔ کہیں اگر مثلاً پیدل چل رہا ہے اور لمبا ہے سفر، اس کو ضرورت محسوس ہوئی آرام کی تو بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کیا، کچھ کھایا پیا، تو کتنی دیر؟ 1-2 گھنٹے، لیکن پھر آگے بڑھ گیا۔ تو راستہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، مقصد الگ ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے یا اس سواری کا نام ہے کہ جو انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے، آخرت اور عاقبت تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا تقویٰ انسان کے کمال کا راز ہے، تقویٰ انسان کے لیے ڈھال بھی ہے، تقویٰ انسان کے لیے اسلحہ بھی ہے، تقویٰ انسان کے لیے سواری بھی ہے، تقویٰ انسان کے لیے مشعل ہدایت بھی ہے، تقویٰ انسان کے لیے نور اور روشنی بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر انسان تقوی کے ذریعے سے آگے بڑھے گا تو حتماً کمال تک پہنچے گا۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلمہ کہ جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اس کا پس منظر جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ امام سے کسی نے واعظ و نصیحت کا سوال کیا کہ مولا کچھ واعظ و نصیحت کیجئے، تو آپ نے اس کو نصیحت کیا اور 30 اخلاقی پوائنٹ اس کو بتائے کہ جو کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے بہت اہم ہے اور ان کو اپنانے سے انسان میں بہت اچھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو انسان کی پریکٹیکل لائف سے بہت زیادہ وابستہ ہیں کہ اگر انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں ان پوائنٹس کو، ان باتوں کو اپنا لے تو اس کی زندگی میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور یہ پوائنٹس جو شروع سے آج 14ویں پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے، یہ شروع سے امام نے کہا کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ اس طرح کر کے 13 قسم کے لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے، آج 14ویں قسم کی گفتگو ہے کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ کن میں سے نہ ہو جانا؟ امام کہہ رہے ہیں ان استغنا بطرا و فتنا، اگر وہ مستغنی یعنی مالدار ہو جاتے ہیں، دولت آ جاتی ہے ان کے پاس، مال آ جاتا ہے، مادیات آ جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ مغرور، ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فتنے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِنِ افْتَقَرَا قَنَطَ وَوَهَنَ، اور اگر وہ غریب یا فقیر ہو جاتے ہیں، غربت زدہ ہو جاتے ہیں، اگر مال دنیا ان سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس مال دنیا آ جائے تو ہمارے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، ہم کو فتنوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یا ہم کو فتنہ نہیں برپا یا پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔
انسان کا در واقع اس کے پاس دولت در واقع اس کا امتحان ہے. اللہ دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کوئی بھی نعمت دے کے امتحان لیتا ہے کہ اس دولت کے نتیجے میں اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی دولت کے نتیجے میں انسان اللہ کا باقی بندہ بھی بن جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس دولت کو کیسے خرچ کر رہا ہے. اور واقعی لائق سلام ہے وہ افراد کہ ان اختیارات کو اللہ کی راہ میں استعمال کر کے اس کے نیک بندے بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ہر نعمت ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اضافہ کریں، مزید اللہ کی اطاعت کریں. خود دولت کے ذریعے سے وسائل بڑھ گئے، اللہ کی ہم زیادہ عبادت و اطاعت کر سکتے ہیں، اس کی راہ میں زیادہ ہم کوشش و محنت کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ مالدار ہو جاتے ہیں تو مغرور. کیا مطلب کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہمارے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، ہمیں فتنہ نہیں برپا کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ جو یہ امام کے اس سے ایک دم سیدھے نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غریب ہو جائے، بالفرض ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان غریب ہو جاتا ہے. ابھی موجودہ حالات جو ہیں، جو ہماری حکومت ہے کہ جو کہ ناکام ترین اور فیلیئر ترین حکومت ہے، جو ملک کو مینیج نہیں کر پا رہی ہے، تو اس حکومت کے جو احمقانہ فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں اور جو حالات ہیں اور بیماری ان چیزوں کے نتیجے میں آج بہت سے ایسے بیچارے ہیں کہ جن کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، جن کے یا بہت پرابلم ہو گئی ہے کاروبار میں، بہت مشکل میں گزر رہا ہے. بہت سے لوگ جن کی جاب ختم ہو چکی ہے، مشکلات ہیں ان کے لیے، واقعی پریشانی ہے، دقت ہے. ان کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا نخواستہ اگر کسی کے سامنے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور سست نہیں پڑ جانا چاہیے، کیونکہ امام نے کیا کہا ہے، دیکھو ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جب وہ فقیر ہو جاتے ہیں، غربت زدہ ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں. در واقع یہ کون لوگ کرتے ہیں، کیسے افراد میں یہ تبدیلی، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں؟ یہ در واقع وہ لوگ کرتے ہیں جو کم ظرف ہیں، جو کم ظرف ہیں. کم ظرف کی مثال یہی ہے کہ اگر ظرف یعنی کسی چیز میں جو بھی ظرفیت ہے، جو بھی صلاحیت ہے کسی چیز کو لینے کی، مثلا ایک چھوٹا سا پیالہ اگر اس میں پانی رکھیے گا تو چونکہ بہت چھوٹا سا ہے لہٰذا کتنا بھی کم ہو تو وہ چھلکے گا، پانی گرے گا. لیکن اگر اس کی ظرفیت زیادہ ہے، بڑا ہے کوئی برتن، اس میں آپ پانی ڈال دیجئے تو پھر وہ نہیں چھلکے گا. یہ ظرفیت یعنی کسی بھی چیز میں جو جگہ ہوتی ہے، اسی لیے ظرف برتن کو کہا جاتا ہے چونکہ اس میں جگہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ظرفیت کم ہے تو پھر اگر کچھ نہیں بھی ہے تو زیادہ ٹنٹناتا ہے. تو یہ ظرفیت سے یعنی کم ظرف ہونے سے انسان کے جو بھی اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ بہت جلدی سامنے آ جاتی ہے، ریئیکٹ فاسٹ ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، بہت فاسٹ اس کا جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے. یہ کم ظرف ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر انسان کم ظرف ہے اور اس کے پاس تھوڑی سی دولت آئی تو بہت جلدی جو ہے وہ دولت نمائی کرنے لگتا ہے، دکھانے لگتا ہے. پھر وہ بڑی بڑی باتیں، گھمنڈوں والی باتیں، تم کون ہو، تم کیا ہو، ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کر سکتے ہیں، یا اس کی بنیاد پہ اس کے اندر تکبر، دوسروں کی وغیرہ وغیرہ، جو بھی الگ الگ مواقع پہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں دیکھنے میں. اس کا مطلب کیا؟ یہ کم ظرف ہے، یعنی یہ اللہ کی اس نعمت کو ہضم نہیں کر پایا ہے. ہضم کا مطلب یعنی برداشت نہیں کر پایا ہے، صحیح سے اس کو اتار نہیں پایا ہے. اور اسی طریقے سے جب کم ظرف میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا بھی ریئیکشن جلدی سامنے آ جاتا ہے، شکوے شکایت پریشانی، اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے. لہٰذا یہ جو حالت ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو کم ظرف ہے، لہٰذا جو بھی ہوتا ہے بہت جلدی وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جب ان کے پاس دولت آتی ہے وہ مستغنی ہوتے ہیں، غنی ہوتے ہیں وہ، تو پھر جو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس دولت کی بنیاد پہ ہمارے یہاں بے نیازی ہوئی ہے،
لہٰذا پھر وہ اس بے نیازی کی بنیاد پہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں یا بھولنے لگتے ہیں، حتیٰ خدا کو بھول جاتے ہیں. حتیٰ نہ یہ کہ صرف خدا کو بھول جاتے ہیں، یہ اپنے کو، یعنی کہا جائے کہ اپنے وجود کو، اپنے اصل وجود کو بھول جاتے ہیں. یہ مال و ثروت اور مقام کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے مثلاً بہت ہی سنگین بھر گیا ہے، یعنی سب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہی مین چیزیں ہیں، اصل چیزیں، یعنی اپنے وجود کو اسی مال و دولت سے بھر لیتے ہیں. یعنی ان میں بہت زیادہ مال و دولت اور ان سے جو چیزیں آتی ہیں ان کے نتائج وہ سامنے ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ انسان کے اندر انسانی ویلیوز ہونا چاہیے. دولت ہے ٹھیک ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، ہمیشہ بھی اگر رہے گی تو جب انسان مرے گا تب نہیں رہے گی، بالآخر کبھی نہ کبھی دولت چھوٹنی ہے. لیکن جو انسان کے اندر کردار اور اس کی ویلیوز ہونی چاہیے وہ تو ہمیشہ رہنے والی. لیکن جب ان کے یہاں دولت آتی ہے تو جو اس کے اندر انسانی ویلیوز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، ختم کر کے وہ دولت کو اپنے اندر بھر لیتا ہے. اس کے وجود میں پھر انسانی ویلیوز نہیں دکھتے ہیں، اس کے وجود میں دولت دکھتی ہے. انسانی اقدار اس کے وجود میں ختم ہو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ دولت کسی کے اندر سے انسانی ویلیوز کو ختم کر دے تو پھر وہ انسان حیوان بن جاتا ہے. اگر انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز کسی میں نہ ہو تو پھر وہ حیوانوں کا کام کرنے لگتا ہے، وہ حیوانیت پہ اتر آتا ہے. لہٰذا ان کی نگاہ میں انسانی ویلیوز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. سمجھتے ہیں ہم تو دولت مند ہیں، ہم چاہے جیسے رہیں، چاہے جیسے کریں، چاہے جیسے بات کریں، چاہے جو کریں، چاہے جس سے جیسے پیش آئیں، ہمارے پاس دولت ہے، مستغنی، ہم کو کسی کی کیا ضرورت. البتہ ایسے موقع پہ مثلاً بعض اوقات یہ بھی اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، ہم کو کسی کی کیا ضرورت. ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی، یعنی ایک دم وہ کہتے ہیں نکیل بے نکیل کے ہو جاتے ہیں، بغیر کسی لگام کے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے لیے قانون کو قانون نہیں، کوئی اصول کو اصول نہیں سمجھتے. حتیٰ اللہ کی بندگی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اب آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ آ کے انسان اتنا زیادہ طغیانی تک آ جاتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے. بہت زیادہ انسان اپنے ٹریک سے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی، کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے، اس کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. ابھی یہاں پہ اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا، لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ جس کی ہم سب کو رعایت کرنی چاہیے وہ ہم یہاں پہ پیش کریں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج جو ہماری فکر، سوچ ہے، یہ مادی فکر ہے. بہت زیادہ فکر جو ہماری ڈائیورٹ ہو رہی ہے، مڑ رہی ہے، وہ مادیات کی طرف مڑ رہی ہے. یعنی زندگی کا مقصد مادیات، مال، دولت. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے پیسہ کما لیا وہی کامیاب ہے. ساری کامیابی کو پیسے میں دیکھا جاتا ہے، ساری کامیابی کو دولت میں دیکھا جاتا ہے. انسان کے بڑے ہونے کو دولت کے بیس پہ طے کیا جاتا ہے. انسان کے مقام کو معاشرے میں دولت کی بنیاد پہ طے کیا جاتا ہے. اس کی رسپیکٹ دولت کے بنیاد پہ ہوتی ہے. ساری چیزیں دولت کی بنیاد پہ. لہٰذا یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو فکر پیدا ہو رہی ہے، یہ پھر انسان کی زندگی کا مقصد مال کو بنا دیتی ہے. پھر ایسا لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، یعنی جو نئی نسل بڑھتی ہے سوچتی ہے کہ اگر ہم نے مال کما لیا تو سب کچھ حاصل. اگر ہمارے پاس مال ہے تو سب سلام بھی کریں گے، سب آ کے جو ہے ہمارے مثلاً ہاتھ بھی چومیں گے، ہمارے سامنے جھکیں گے بھی، ہماری بات بھی مانیں گے، ہماری جو بھی باتیں ہوں گی، جو فکر ہوں گی، اس کے واہواہی بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے. سب کچھ ہم کو دولت سے ملنے والا. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ مال و دولت. زندگی کا مقصد مادیات ہو گیا. اب جب زندگی کا مقصد مادیات یا مال ہے تو اب جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، ان سب کے نتیجے میں انسان مال دیکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم حاصل کرو تاکہ مال کمائے. آج ہے یہ چیز پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا مقصد ہوتا ہے. آج بچے اسکول میں بچے کم ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے ایک ایسا سرمایہ ہوتے ہیں جن کو کہاں انویسٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ ریٹرن زیادہ. لہٰذا اس حساب سے بچوں کو کی پرورش ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے. فلاں جگہ جاؤ وہاں پہ مثلا اچھی انکم ہے،
ابھی وہ بزنس کی زبان میں نہیں کہہ سکتے کہ ریٹرن اچھا ہے وہاں انویسٹ تم کو انویسٹ کریں، لیکن حالات وہی پیدا ہوتے ہیں کہ مثلا بچوں کو کس لائن میں لگایا جائے جہاں سے دولت زیادہ ہے، جہاں سے مقصد مال، کم پڑھ رہا ہے کس لیے؟ تاکہ مال کمائے، اچھی بات ہے۔ علم کا نتیجہ، علم کا محصل کیا ہے؟ اس پہ گفتگو ہوئی تھی ماہ رمضان کے شروع کے ایام میں، اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ وہ جو چیزیں، وہ آفتیں کہ جنہوں نے علم کو تربیت سے الگ کر دیا ہے، تو بہرحال اس پہ مختلف پہلو پہ۔ تو علم کا مقصد کیا ہو گیا؟ مال۔ آدمی کماتا ہے تاکہ مال کمائے، آدمی پڑھتا ہے تاکہ مال کمائے، کچھ بن جائے تاکہ مال کمائے۔ یعنی انسان کے اندر اگر ایسے انسان کیا ہے، سوچتا ہے کچھ بن جائیں تاکہ، یعنی بن جائیں تو سب سے پہلے بن جائے کا مفہوم ہوتا ہے کہ کردار کے عنوان سے بنے، لیکن آج جب مقصد مال ہے تو پھر کردار کی کوئی اس میں جگہ نہیں رہ گئی، پھر ظاہری اعتبار سے، مادیات کے اعتبار سے بنے۔ پہلے یہ تھا کہ انسان بن جائے تاکہ انسانیت کی، لوگوں کی، معاشرے کی خدمت کر سکے، لوگوں کی خدمت کر سکے، کسی اپنے کو فلاح و بہبود تک پہنچا سکے۔ لیکن آج کیا ہے؟ کچھ بن جائیں تاکہ مال کمائے۔ آج جو بہت سارے کرپشن ہیں، مسائل و مشکلات ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ ابھی ہم کو خود مالی پرابلمس پہ گفتگو نہیں کرنے، ورنہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے۔ آج جو مالی کرپشن ہے، رشوت و فلاں و کالا بازاری اور چور بازاری ساری چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مقصد مال ہے، کیسے بھی ہو مال تو کمانا ہے۔ اور دنیا کا معیار بھی، وہ جو عشرے کی گفتگو چل رہی ہے اس میں اتنی بات آئی کہ دنیا کا معیار بھی کیا ہے، اس کو اس سے بحث نہیں کہ کہاں کمایا، خوب مال کما لیا، مالدار ہیں، ختم بات۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے کالا بازاری، چور بازاری، رشوت سے، فلاں سے، سب کو معلوم ہے، دھاندلی، چوری، ڈکیتی، کچھ بھی کیا ہو، مال کمانا اور ختم بات۔ تو چونکہ مقصد مال ہو گیا ہے، لہٰذا بھی ان چیزوں کی ویلو ختم ہو گئی ہے۔ افراد سے تعلقات حتیٰ اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں کہ مثلا فلاں سے ملنے میں فائدہ زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ، انسانی ویلوز، انسانی اقدار، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ابھی سب سے بڑی آفت و مصیبت یہ آ رہی ہے کہ دین کو بھی اسی اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نماز پڑھ لو تو مثلا رزق میں برکت، یہ نماز پڑھ لو تو یہ برکت، یہ چیز پڑھ لو تو یہ، یعنی دین کا بھی مقصد کیا بنا دیا گیا؟ نعوذ باللہ، مال۔ یعنی دین ایک راستہ استعمال کرو تاکہ مال کماؤ۔ تو اب ہر چیز کا مقصد جب مال ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر مال کما لیا تو مستغنی ہو گیا ہر چیز سے، کیونکہ ہم پڑھ اس لیے رہتے کہ مال کمائے، ابھی مال تو بغیر پڑھے مل گیا تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسا انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ ہم لوگوں سے تعلقات اس لیے بنائے تھے کہ ہمارا کاروبار چلے، مال کمائے، ابھی لوگوں سے تعلقات کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ہم کو لوگوں کی ضرورت نہیں، ایسا ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، تو جو معاشرے کے ویلوز ہیں، جو معاشرے کی ضروریات ہیں، ان پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک غلط فکر جو ہمارے درمیان میں ترویج پا رہی ہے، ہمارے درمیان میں پل بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان مستغنی، چونکہ یہ جو فکر ہے یہ انسان کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاس مال ہے تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو بدترین فکر ہے۔ لہٰذا جب انسان مستغنی ہوتا ہے، دولت آتی ہے، مال آتا ہے، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ مادیات کی وجہ سے۔ تو اب اس کو جب یہ لگتا ہے کہ مثلا مال آ گیا تو ہم کو مقصد مل گیا، مقصد حاصل ہو گیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرابلم، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے ہو، چاہے وہ اسکول کی طرف سے ہو، اور چاہے وہ معاشرے کی طرف سے ہو۔ ماں باپ کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود سیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ ضرورت ہے اور اہم ہے، باقاعدہ اس پہ کورس ہونے چاہیے، اور ہیں، بعض علماء نے کیا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے، کن چیزوں کو بچوں میں ڈیولپ کیا جائے اور کن چیزوں کو نظر انداز کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں، کن چیزوں کو بچوں کو شوق دلایا جائے اور کن چیزوں سے بچوں کو دور کیا جائے۔ تو یہ تربیت، اسکول تو ایک پورا سسٹم ہے جس پر ہم نے اشارہ کیا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی کہ تعلیم کو تربیت سے الگ کیا جا رہا ہے، لہٰذا بہت اس کے غلط اثرات ہیں۔
معاشرے کے جو حالات، جو کلچر ہے موجودہ، وہ بھی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہر طرف یہی مادیات کی باتیں، اس طرح کی باتیں کہ جس کی بنیاد پہ، کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ تربیت معاشرے سے ہوتی ہے، سماج سے ہوتی ہے، جو اب بچے دیکھتے ہیں، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچوں سے کہی نہیں جاتی ہیں، بچے خود درک کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، ان سے اپنے وجود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب جب معاشرہ مادیت پرست ہوگا تو ان کی تربیت مادیت والی ہوگی، پھر روحانیت ان میں دینداری ملنا مشکل ہے، پھر ان کے اندر علم کا شوق ملنا مشکل ہے، پھر وہاں پرابلمس ملیں گے. لہٰذا یہ مشکل تربیت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے اسی کا اثر ہے کہ جو اس کے الٹے حالات میں، مثلا خدا نخواستہ اگر ضرورت مند ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، غریب ہو جائیں، تو پھر وہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کیا لگتا ہے سب کچھ تو مال و دولت ہے، ابھی مال ہی نہیں ہے تو پھر ختم، کیا زندگی سب بیکار، کچھ نہیں ہے نا، ایسا لگتا ہے ان کو. جبکہ وہ بھول گئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حتیٰ جو کماتے بھی تھے اپنے حصے کا، وہ بھی راہ خدا میں اس حد تک بعض اوقات تقسیم کر دیتے تھے کہ خود کو فاقہ کرنا پڑتا تھا. تو مال بس جتنی ضرورت ہے اتنا انسان کے لیے اگر ہے تو کافی ہے، بس اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے. اور اگر زیادہ مال ہے تو پھر، اور انسان اس کو اگر ہضم کر سکتا ہے تو اچھی چیز ہے. ایسا نہیں کہ مال ہونا عیب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان دین کی اور انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں کہ جب مالی حالات اتنے خراب ہوئے تو الحمدللہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے جن کو نوازا تھا دولت سے اور اپنی نعمتوں سے، انہوں نے یہ ایک طرح کا شکران نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی اس دولت کے شکر کو اس طریقے سے ادا کیا کہ انہوں نے اپنی دولت نکالی اور جو ضرورت مند تھے ان تک اس دولت کو مختلف شکلوں میں پہنچایا، چاہے وہ علاج کے لیے ہو، چاہے وہ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے جو فیس کے لیے ہیلپ ہو، چاہے وہ اداروں کی ہیلپ ہو، چاہے وہ حتیٰ وہ فوڈ پیکٹ اور جو ہے راشن کے پیکٹ ہوں، جس شکل میں بھی ہوں انہوں نے ہیلپ کی. یہ شکران دولت کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو ان لوگوں نے پیش کیا. تو مال کا ہونا عیب نہیں ہے، حسن ہے، بشرطے کہ انسان اس کو ہضم کر سکے. ورنہ اگر انسان کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اسی کی وجہ سے، اسی طاقت کی وجہ سے انسان میں پھر عیب پہ عیب پیدا ہونے لگتے ہیں. تو اب اگر یہ حالات پیدا ہوں تو پھر جب انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے کو اپنے کو بیکار سمجھنے لگتا ہے. کچھ نہیں ہے، مال نہیں تو کیا ہوا ابھی، پھر مایوس ہونے لگتا ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، سست ہونے لگتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ناتوان ہو گئے ہیں. یہ چیزیں اس کے وجود میں، کیونکہ مقصد اسی کو سمجھتا ہے. لیکن اگر اس کو ایسا معلوم ہے کہ نہیں، مال کے علاوہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، تو ایک مال نہیں ہے یا کم ہے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو انسان مایوس نہیں ہوگا. تو یہاں بھی وہی جو مادیت پرستی کی فکر ہے، وہی مادیت پرستی کی فکر ہمارے سامنے پرابلمس کریٹ کر رہی ہے، ہمارے سامنے پرابلمس لے کے آ رہی، مشکلات کو لے کے آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہرحال مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آئیے یہاں پہ قرآن مجید کی 2 آیت شریفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. پہلی آیت شریفہ، خب بات کافی طولانی ہو گئی، اتنا مقصد نہیں تھا، ابھی دوسرے پہلو میں سے بھی گفتگو کرنی ہے، یعنی دوسری باتیں بھی جلدی سے اس بات کو ختم کریں. قرآن مجید میں اس مسئلے کو لے کے سورہ ہود میں اللہ نے اس بات کو پیش کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. اگر ہم انسان کو رحمت دے کے واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ اللہ نے ہی تو دی تھی، لے لی واپس، اب کیا حرج ہے. لیکن انسان مایوس ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے. اس کے بعد وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّهَا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئی ہیں، اور وہ خوش ہو کے اکڑنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، خوشی سے وہ فخر میں. اور بھی قرآن مجید میں دوسری آیتیں ہیں کہ جو اس مفہوم کو پیش کرتی ہیں. لیکن وہ مومنین کی جو کم ظرف نہیں ہیں، جو جسے کہہ رہا ہے کہ باظرف ہیں،
کہ جن کے یہاں صلاحیت پائی جاتی ہے، جن کے یہاں انسانی ویلیوز ہے، جن کے پاس علم ہے، عقل ہے، اچھی فکر ہے، وہ مومن جو در واقعی یوں کہا جائے کہ جو واقعی مومن ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ان کو پوری دنیا بھی دے دی جائے تب بھی ان کے اندر ذرا سا گھمنڈ نہیں پیدا ہوگا، ذرا سی بھی طغیانی نہیں آئے گی. اور اگر وہ زمین پہ بیٹھ جائیں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ سست پڑیں گے، اور نہ ہی کوئی ان کی زندگی میں پرابلم آئے گی. آئیے اس کے بعد موجودہ حالات پہ گفتگو کی جائے. سب سے پہلی چیز کہ جو گزرا ہوا دن 40 کا دن ہے، اور جب تک ہم لوگوں کی یہ گفتگو رہی ہے اس وقت تک کے جو حالات اور جو خبریں ہیں اس کوئی ایسی الحمدللہ ساری چیزیں باخیر وعافیت رہیں، بہت ہی مناسب رہیں. اس لیے بھی یہ کہنا اہم ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایسے افراد کو پکڑا گیا ہے کہ جو 40 کے موقع پہ ایک آتنکوادی ایکٹیویٹیز کو انجام دینا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ وہ ساری کوششیں اور سازشیں ان کی ناکام بنا دی گئیں، اور بخیر و عافیت ساری چیزیں الحمدللہ ہو گئی ہیں. یہ چیزیں در واقع اس لیے پیش آتی ہیں کہ ظالم طاقتیں، حکومتیں، دشمنان اسلام یہ 40 سے ڈرتے ہیں. یہ جو 40 میں مارچ ہے یہ آج کی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے. علماء باقاعدہ پیدل جاتے تھے کربلا زیارت کے لیے، حتیٰ مثلا صدام کے لیے مشہور ہے کہ صدام نے اس پہ پابندی لگا دی تھی. مختلف زمانے میں حکومتوں نے پابندی لگائی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. اور ہمارے بزرگ علماء، شیخ انصاری جیسے بزرگ علماء، وہ بھی اس 40 کے اس پیادہ روی پہ یعنی جو مارچ ہے اس پہ جاتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں، اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ میسیج اور پیغام لوگوں تک پہنچتے تھے کہ بعض کی طرف ہم اشارہ کریں گے بھی. صدام کے زمانے میں حتیٰ ہیلی کاپٹر سے دیکھا جاتا تھا کہ کون جا رہا ہے، تاکہ کوئی مثلاً آس پاس جو ہے وہ چھپ کے پیڑوں کے نیچے سے نہ نکل جائے. وہ اس وقت بھی علماء نجف سے یا دوسری جگہوں سے جایا کرتے تھے، وہ راستہ ہی بدل دیتے تھے، پہاڑیوں سے غیر معروف راستوں سے جایا کرتے تھے کہ مثلاً ہیلی کاپٹر سے بھی وہ نہ دیکھے جائیں. حتیٰ شہید مصطفیٰ خمینی کے لیے بھی مشہور ہے کہ وہ پیادہ 40 میں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے بہرحال علماء کے لیے مشہور ہے کہ یہ 40 کے اس میں جایا کرتے تھے. یہ خود پیادہ روی، یہ جانا مارچ، یہ ظالموں کے لیے مشکل ایجاد کرتا ہے، کیونکہ اس سے جو میسیج ہے ایک تو ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پیغام، ان کا میسیج لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں. مثلا آج 40 کے موقع پہ جو اتنا بڑا مجمع کر، خود اس سال تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ چیز نہیں ہو پائی جو ہمیشہ ہر سال ہوتی تھی، لیکن بہرحال ہمارے مراجع نے اور علماء نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بہت صحیح فیصلہ ہے، یقیناً برحق ہے، جو ہر اعتبار سے قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے مفید ہے. ورنہ جو نارملی یہ مارچ ہوتا ہے موجودہ حکومت میں، کہ جس کے لیے حکومت سپورٹ کرتی ہے بہت زیادہ، عراق کی حکومت، یہ اتنا بڑا مجمع اگر دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اتنا بڑا مجمع اور پرامن طریقے سے سارے اپنے مراحل و مراسم کو انجام دے کے واپس چلا جاتا ہے، اور الحمدللہ کی ذرا سی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، تو ایک بہت بڑا میسیج لوگوں تک جائے گا. وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی پوری دنیا سے اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہو رہا ہے، تو ان کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ مثلا یہ تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور میسیج لوگوں تک پہنچے گا. یہی وجہ ہے، البتہ وہ میسیج کیا ہے وہ ایک آدھ پوائنٹ پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک، چونکہ نیوز ایجنسیز اور میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ میسیج لوگوں تک نہیں پہنچے. اور اس طرح کی باتیں میڈیا اصلاً نہیں ذکر کرتی ہیں کہ 40 کے موقع پہ کربلا میں اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، یا قدس کے موقع پہ پوری دنیا میں جو ریلی نکلتی ہے، بہت سی جگہوں پہ بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، بالخصوص ایران میں اتنا بڑا مجمع ریلی کے شکل میں باہر آتا ہے. ان چیزوں کو میڈیا نہیں دکھاتا ہے. کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو استکباری اور استعماری طاقتیں ہیں، یہ ان کی حکومت ہی باطل حکومت ہے، ظلم کی حکومت ہے، اور اس طرح کے میسیج لوگوں کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا شعور پیدا کرتے ہیں. اگر لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا تو ان کا تو کام ہی ختم ہو جائے گا، ان کی تو دکان ہی بند ہو جائے گی، ان کا پورا کاروبار پیک ہو جائے گا.
اربعین کے مجمع سے جو میسج جاتا ہے وہ سرکار سید الشہداء کی تحریک اور ان کے مقصد، کربلا کے مقصد اور اہداف کا میسج جاتا ہے، اور اس اہداف اور اس مقصد میں سب سے بڑی چیز ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اگر لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور یہ میسج یہاں سے چلا جائے پوری دنیا میں، تو آپ سوچئے کہ امریکہ اور اسرائیل کے وجود پہ کتنا اثر پڑے گا اور کتنا نقصان ہوگا ان کا، تو پوری دنیا سے ان کی مخالفت میں آواز اٹھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اربعین کے جلوس کے لیے، جب تک ان کے افراد عراق میں تھے، ان کی حکومتیں تھیں، وہ روکتی تھیں، لیکن اب موجودہ حکومت چونکہ نہیں روکتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے، اور اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے، راہ پیمائی ہوتی ہے، اور اسی لیے جو ابھی کچھ دن پہلے بہت کوشش کی گئی کہ حکومت گر جائے، اس کے پیچھے جو بہت ساری وجہ، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لہٰذا اب ایسی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک تو جو ہو گیا اس کو میڈیا تک نہ پہنچنے دیں، اور اس سے پہلے کوشش کرتے ہیں نہ ہو۔ لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کی بنائی ہوئی فورس داعش یا ISIS کی پوری کوشش ہوتی ہے، اب دیکھیں ہر سال وہ ان کے آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں کہ مثلاً وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اٹیک کرنا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، وہ کرنا، یا پچھلی مرتبہ بعض افراد کی جیسے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ سعودیہ سے ان کے روابط ملتے تھے، انہوں نے آ کے مثلاً عراق کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ایسا پیش کیا کہ جیسے وہاں کے سیاسی حالات خراب ہیں اور لوگوں کو حکومت سے پرابلم ہے، اس طرح سے جو ایکسپلین کیا گیا اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ در واقع امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس مارچ کو اور اس راہ پیمائی کو روکنے کی کوشش ہے کہ جو کہ ہر سال ناکام ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ کرتے اسی لیے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، اور وہ ناکام ہے کیونکہ یہ جرأت آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگوں میں جرأت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس مارچ سے اور اس سے مسلمانوں میں اتحاد کی ایک بہترین لہر دوڑ سکتی ہے۔ ہم اس میں اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کو دعوت دیں، الحمدللہ لوگ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں وہاں پہ، اور اپنی آنکھ سے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آتے ہیں، اور یقیناً اس کی وجہ سے جو ان کے نظریات ہیں مذہبی اعتبار سے بہت سارے تبدیل بھی ہوتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ شیعوں سے جو نزدیکیاں ہو سکتی ہیں، جو شیعوں کے بارے میں پروپیگنڈا ہے بہت زیادہ نگیٹو، بہت ساری چیزیں کہ ان کے قرآن میں ہمارے قرآن میں فرق ہے اور نہیں معلوم، مثلاً فلاں چیز میں فرق ہے، فلاں چیز میں فرق ہے، تھوک کے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنے دن ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لہٰذا بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اتحاد کے لیے ایک بہترین راستہ ہے کہ جو لوگوں کو اتحاد تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس اربعین کو وسیلہ اور ذریعہ بنائیں مسلمانوں کی یا ہر حق کی حمایت کے لیے، اور ہر دنیائے ظلم کے مقابلے اور مخالفت کے لیے۔ یہاں سے فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھے، یہاں سے یمن کی حمایت میں اور سعودیہ کے خلاف آواز اٹھے، یہاں سے دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف آواز اٹھے۔ یہ اربعین کا ایک بہت بڑا آؤٹ پٹ ہے کہ جو پوری دنیا میں در واقع پیغام حسینی کو پہنچائے گا، سرکار سید الشہداء کی تحریک کو پوری دنیا میں پہنچائے گا، کہ جو کہ ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمینوں کو فراہم کرے گا۔ خوب، اس سے زیادہ اس پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں، کیونکہ ابھی 2-3 باتیں اور ہیں بہت جلدی سے۔ ابھی لبنان کے ایک اخبار نے ایک بہت عجیب چیز کا انکشاف کیا ہے، وہ یہ کہ 4 اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جو فلسطینیوں کی تحریک فتح اور اسلامی مزاحمتی تحریک یعنی حماس کے درمیان امن کے مخالف ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انٹرنل داخلی اعتبار سے ان لوگوں میں امن ہو یا آپس میں مفاہمت ہو۔ یہ 4 ملک رکاوٹ پیش کر رہے ہیں، اور ان ملکوں کے نام جو اس اخبار نے پیش کیا ہے وہ اردن، مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی امریٹ۔ یہ 4 ایسے ملک ہیں کہ جو، اب آپ سوچئے کہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اس طرح کے حالات اور اس طرح کی چیزوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ خوب، یہ بات انسان نارمل سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، خود ان کا ذاتی فائدہ اس سے کیا ہے۔ ظاہر سے ان کو خود ذاتی فائدہ بہت زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر
فلسطین میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا ہے یا آپس میں مفاہمت اور نزدیکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس مفاہمت سے، آپسی امن سے فلسطین مضبوط ہوگا۔ جب فلسطین مضبوط ہوگا تو اس کا جو ڈائریکٹ اثر پڑے گا وہ اسرائیل پہ پڑے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ 4 ملک اسرائیل کی نوکری کر کے وہاں پہ اس فساد کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو اثرات سامنے آتے ہیں یہ بہت بعض اوقات عجیب ہوتے ہیں جو انسان کی، یعنی یہ 4 لوگ، یہ 4 طرح کے ملک ایسے ہیں، یہ 4 ملک ایسے ہیں کہ جو دنیا اسلام کے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، سینے میں خنجر گھونپ رہے ہیں بلکہ، اور مسلمانوں کو کمزور اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت عجیب سی چیز سامنے آئی، البتہ ایک بات آ چکی تھی 16 ستمبر کو، اس کے ریئیکشن میں شام سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے ایک بات، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 16 ستمبر کو فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سیریا کے راشٹرپتی بشار الاسد کو مروانا چاہتے ہیں، قتل کروانا چاہتے ہیں۔ البتہ لوگوں نے جو اس وقت کے وہاں کے رکشا منتری تھے جیمس میٹیز، ان سے بات کی گئی ہے، جو بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تو اس سے ہی معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ اس کے جواب میں بشار الاسد نے روس کی ایک ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ایسا بنانے کی ضرورت ہے جو امریکہ کے اس طرح کی کارروائیوں کو روکے اور غلط کارروائیوں پہ، جو بھی امریکہ کی غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس پہ امریکہ کو سزا دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا قتل کروانا، لوگوں کو مروانا، یہ امریکہ کی روش بن گئی ہے، امریکہ کی عادت ہو گئی ہے، اور پچھلے مختلف موقعوں پہ اور کئی سال سے دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ اس طرح کی چیزوں پہ عمل کیا گیا ہے، امریکہ نے یہ کام کیا ہے۔ سیریا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ امریکہ کو اس طرح کے کاموں سے آج نہیں روک پاتی ہے، یہ بہرحال ایک بہت بڑی بے چارگی ہے، اور واقعی یہ ایک امریکہ کا ظلم ہے کہ جو پوری دنیا پہ۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مثلاً اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے ایران کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے لیے بھی آرڈر کیا تھا، اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے اہم لوگوں کے قتل کا بھی وہ آرڈر کر چکا ہے۔ تو یہ در واقع امریکہ کی ایک غنڈہ گردی ہے کہ جو کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا ایک واقعی پس منظر بلکہ مختلف پس منظر ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھنا یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ امریکہ مثلاً کیوں بشار الاسد کو قتل کروانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ سیریا، اب وہ پولیٹیکل اعتبار سے اس پہ بات ہو چکی ہے اس وقت جب کہ وہ حالات وہاں کے خراب تھے، کہ کیوں سیریا کو چاہتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہو، کیوں اس سے اس کے بہت سارے امریکہ کو بالخصوص اسرائیل کے بہت سارے اہداف و مقاصد پورے ہوتے ہیں، کیونکہ سیریا کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل سے ملتا ہے، اور نہیں کہ صرف اسرائیل سے ملتا ہے، ایران سے ملتا ہے، اور ایک طرف سے فلسطین، تو یہ بہت ساری چیزیں جو وہاں سے اس سے مل رہی ہیں۔ تو امریکہ چاہتا ہے یا اسرائیل چاہتا ہے کہ سیریا میں جو بھی حاکم ہو وہ ایسا ہو کہ جو 100% ان کا غلام ہو، یس سر، جو بھی کہیں وہ مان لیں۔ بشار الاسد الحمدللہ وہ مرد میدان ہے کہ جو ان کی بات کو نہیں مانتا ہے، اور خاص کر کے جب داعش والا معاملہ آیا تو اس میں اس چیز کو بشار الاسد نے ایک دم کلیئر کر دیا، سیریا نے ایک دم واضح کر دیا۔ اس وقت ان لوگوں نے بہت زیادہ چال فریب کیا اور ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی، فیلنگز پھیلائی کہ تو شیعہ سنی، وہ ناکام ہو گئی ان کی سازش، کہ جو کہ حقیقت یہی ہے کہ بشار الاسد اس اعتبار سے شیعہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنے ملک کے لیے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ اندرونی اعتبار سے وہاں پہ اختلاف پیدا کر دیے جائیں، حالات خراب کیے جائیں تاکہ اس کی حکومت گر جائے۔ خوب اس میں بھی وہ لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی اسرائیل کا اس میں بھی وہ لوگ ناکام ہو گئے، اسرائیل ناکام ہو گیا اور امریکہ ناکام ہو گیا، دونوں یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو اب آخر میں جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو اب یہ چاہتے ہیں کہ مثلا بشار الاسد کا قتل ہو جائے، تاکہ اگر بشار الاسد کا قتل ہو جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا وہ ایسا بنائیں گے یہ کہ جو ان کا غلام ہو، ان کی
نوکری کرتا ہو، پھر اس کے بعد اپنے حساب سے وہ بارڈرز کو یوز کر کے سب کچھ کریں، اور مثلاً کیا کیا وہ پوری ایک تفصیل ہے کہ جو اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو پولیٹیکل اعتبار سے دیکھیں کتنی گھنونی حرکتیں ہیں کہ جو امریکہ کی یا اسرائیل کی سامنے آ رہی ہے۔ آخر میں بہت ہی مختصر میں، وقت بہرحال زیادہ بھی ہو چکا ہے، بہت مختصر میں لیکن اپنے اندرونی حالات پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں، کیونکہ پھر وہی بات کی دن بدن ملک کے حالات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز عجیب عجیب خبریں سامنے آ رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں، عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کی وجہ سے دن بدن ملک کو نقصان پہنچتا جا رہا ہے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں مثلاً بے روزگاری کی وجہ سے ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ بے روزگاری خود بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ جب لوگوں میں خدا نخواستہ بھوک مری پیدا ہوگی، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، مشکلات پیدا ہوں گے، تو اللہ نہ کرے کہ لوگ خودکشی کی طرف بڑھیں گے۔ جیسا کہ کیس آئے نا، کتنے کسانوں نے خودکشی کر لی، کیوں کی؟ یہی مالی مشکلات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا دوسرے اعتبار سے یعنی اپنے آپ کو روکنا یقیناً ان لوگوں کے لیے شاید سخت تھا یا سخت ہو، تو یا تو یہ کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے خودکشی کر لی، یا پھر دوسری طرف سے کیا، کرائم بڑھیں گے، چوری ڈکیتی یہ وہ، کیونکہ انسان بالآخر ایک موقع پہنچ کے بھوک و پیاس کی شدت سے خود بھوکا، بال بچے بھوکے، تو وہ بہرحال پھر وہ چیزیں کرائم کو جنم دیتی ہیں، وہ چیزیں خرابیوں کو۔ تو اگر خدا نخواستہ ہماری حکومت ہمارے جوانوں کو، افراد کو روزگار دلانے میں ناکام ثابت ہوتی ہے، کہ جو کہ ہو رہی ہے، وعدے تو بڑے بڑے کیے تھے کہ اتنے روزگار دلائیں گے، یہ وہ دلانا تو کون کہے، جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے اچھے خاصے، تو اس کا اثر پڑے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ حالات باقی رہے اور ناکام رہی یہ حکومت، تو اس کا آنے والے وقت میں بہت غلط اثر پڑنے والا ہے ملک پہ، اور اس کے ذمہ دار یہی وہ ناکارہ لوگ ہیں کہ جو ملک کو روز بروز بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو سنبھال نہیں پا رہے، کیونکہ نوٹ بندی سے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، جی ایس ٹی کا بہت زیادہ اثر پڑا ملک پہ، اور بالخصوص لاک ڈاؤن کی وجہ سے، چونکہ ہمارے پاس کوئی پرفیکٹ پلاننگ نہیں تھی، لہٰذا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ اقتصادی نقصانات ہوئے ہیں ملک کو، بہت زیادہ ملک پریشانی کی طرف آگے بڑھا ہے۔ تو اب ان چیزوں کے نتیجے میں عام آدمی کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں عام آدمی کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا نقصان کیا ہوا؟ ملک پہ نقصان ہوا، ملک کے حالات خراب ہوئے، عام آدمی کے حالات خراب ہوئے۔ لیکن ایک طرف سے آپ دیکھیں تو کچھ ایسے مالدار ہیں کہ جو بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ خود کیا وجہ ہے کہ نوٹ بندی کا ان پہ اثر نہیں پڑا، جی ایس ٹی کا ان پہ اثر نہیں پڑا، لاک ڈاؤن کا ان پہ اثر نہیں پڑا، دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، مالداروں کی فہرست میں ان کا نام اوپر جاتا جا رہا ہے۔ یہ خود ایک کوشچن مارک ہے، کیوں ایسا ہے؟ اور پھر سرکاری پراپرٹی جو ہے وہ بھی مالداروں کو بیچی جا رہی ہے، تو ملک کمزور، عام آدمی کمزور، اور بعض پونجی پتی مضبوط۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ یعنی ملک آہستہ آہستہ، ہماری جنتا آہستہ آہستہ ان پونجی پتیوں کے کنٹرول میں جا رہی ہے، جو کہ ملک کے مستقبل اور فیوچر کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ آج عام آدمی اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے چلانے کے لیے پریشان ہے، دقت ہے، اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مڈل کلاس پہ خاص کر کے بہت زیادہ اس کا اثر پڑا، اور وہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے مزید ٹینشن میں پڑا ہوا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے کاروبار، جو چھوٹے موٹے کاروبار تھے، ان پہ اثر پڑا، کتنوں کے ختم ہو گئے، کتنوں کی جاب ختم ہو گئی، اور حکومت کو کوئی فکر ہی نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، خاص کر کے الیکشن، ان چیزوں میں ایسا بزی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ جو حالات ہیں، میڈیا نے قسم کھائی ہے جیسے کہ ان حالات پہ اس کو گفتگو کرنی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ان حالات پہ گفتگو نہ کر کے ان حالات کو چھپانا چاہتی ہے۔ یہ بات ہوئی اس سے پہلے بھی کہ ان خرابیوں میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے،
میڈیا کی بے ایمانی اور ناانصافی اور ضمیر فروشی نے ان چیزوں کو بہت زیادہ فروغ دیا. ورنہ جس طریقے سے یہ میڈیا فساد پھیلانے کے لیے ہندو مسلم معاملات کے لیے ان چیزوں کے لوگوں کو بلاتی ہے اور بحث کرتی ہے، اسی طریقے سے ان اقتصادی معاملات کے لیے جو اس کے متخصصین اور اسپیشلسٹ ہیں ان کو بلا کے بات کر سکتی ہے کہ ملک کے حالات ایسے کیوں ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے، یہ پرابلمز کیوں ہیں، ان کے حل کا طریقہ کیا ہے، آیا موجودہ حکومت اس کو حل کر سکتی ہے یا اس کے حل کے لیے دوسرے افراد کی ضرورت ہے. لیکن میڈیا ان باتوں کو نہیں کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا ان معاملات کو چھپانا چاہتی ہے. اور نہ یہ کہ میڈیا ان معاملات کو چھپانا چاہتی ہے، بلکہ جب یہ معاملات بعض جو چینلز حق بیانی کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، بعض یوٹیوبرز کے ذریعے سے، بعض دوسرے ذرائع سے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو میڈیا پھر دوسرے حربے کو استعمال کرتی ہے اس کے لیے کہ ایسے باتوں کو لا کے بیچ میں پھیلا دیتی ہے کہ لوگوں کا ذہن اس طرف مڑ جائے اور لوگ اس میں بزی ہو جائیں. اور ایسے وہ جذباتی چیزوں کو بہت جذبات کے ساتھ، اب جذبات کی بات تو یاد ہے کہ بعض ان کے اینکر تو ایسے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ واقعی یہ مینٹل ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں لگتا ہے کوئی پاگل پن ہے کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے. عجیب چیز. تو وہ اس جذبات میں پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس میں کھو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے دھیان کو بانٹنے کے لیے، لوگوں کے دھیان کو موڑنے کے لیے یہ ساری باتیں، یہ مدعے اٹھائے جاتے ہیں. تو اور اب اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یا مثلا دیش دروہی ہے، اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں کٹ جاتے ہیں. نتیجے میں بہت کم لوگ ایسے بچتے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں پہ آواز اٹھائیں. لیکن ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ایک انڈین، ایک بھارتی، ایک ہندوستان کا سٹیزن ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو پہنچنے والے ہر نقصان کے مقابلے میں کھڑے ہوں، چاہے وہ کسی نام سے ہو، چاہے کسی عنوان سے ہو. ایسے افراد کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ہندوستان کو بچانا، یہ ہماری اپنی انسانی، مذہبی، اخلاقی، ملکی ہر طرح کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے ملک کو صحیح و سالم رکھ سکیں اور اس ملک کو ہر طرح کی بربادی سے محفوظ رکھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.